السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سناتے ہیں خواتین کے مراتب اور ذمہ داریاں۔ اللہ نے ان کے لیے اعلیٰ قسم کا اور اعلیٰ درجے کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ ان کے منصب اور مقام کا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ یہ مقام اور منصب دنیا میں دوسری خواتینوں کو نصیب نہیں ہوا ہو جو تمہیں حاصل ہے۔ تم اللہ کے آخری نبی کی ازواج مطہرات ہو اور رہتی دنیا تک اہل ایمان کی امت ہو۔ ازواج مطہرات کی یہاں جو ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی ذمہ داری بحیثیت ازواج کے ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے وفادار اور اطاعت گزار ہوں۔ وفاداری میں اللہ اور رسول پر ایمان اور اطاعت بھی شامل ہے، اور یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی منصبی جد و جہد میں پورا تعاون کریں اور اپنی فرمائشوں کے ذریعے ان کا سکون برباد نہ کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے۔ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان نہ چاہے، اعلیٰ معیار زندگی پر نہ سمجھے، دنیا کا عیش و آرام اور لطف و لذت، آرام اور سکون نہ چاہے۔ تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو ترجیح دے، طرز زندگی اور رہائش کا اندازہ اختیار کرے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند کو، اور وہ اطوار اعمال اور اخلاق اختیار کریں جو آخرت میں باعث سرفراز ہو۔ چوتھی ذمہ داری یہ تھی کہ صرف مومن، نہ صرف مسلمان اور صرف پارسا بنیں پر اکتفا نہ کرے، بلکہ محسنہ بنیں اور بھلائی کے کام زیادہ سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت میں سرشار ہو کر آخرت میں سرخرو کے لیے کرے۔ صرف ضابطے کی اطاعت نہ کرے بلکہ خوش دلی کے ساتھ اور رضا کا اندازہ میں اللہ کی عبادت اور رسول کی اتباع کرے۔ پانچویں ذمہ داری یہ تھی کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتی رہیں اور کوئی ایسا بات اور مطالبہ یا فرمائش نہ کرے اور نہ ایسا انداز زندگی اختیار کرے جس سے اللہ نے نبی کو دکھ ہو، کیونکہ یہ معمولی گناہ نہیں ہیں، اس کی قباحت فحش کی حد تک پہنچ سکتی ہے۔ چھٹی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ عقامت، اخلاق، معاشرت، معاشیت اور اجتماعیت ہر ایک میں صالحہ اعمال اختیار کرے اور ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ ساتویں ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار اور فرما بردار رہیں۔ آٹھویں ذمہ داری یہ تھی کہ غیر مردوں سے لوچدار انداز میں بات نہ کرے، پرکشش انداز گفتگو سے پرہیز کریں کہ بیمار ذہن اور مریض قلب و نظر کے لوگ کہیں غلط توقعات قائم نہ کرے۔ نویں ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہر ایک سے بھی بات کہیں معروف کا حکم دیں اور معروف ہی کی باتیں کریں اور انداز گفتگو بھی معروف ہی اختیار کریں۔ 10ویں ذمہ داری یہ تھی کہ وہ گھروں میں بیٹھی رہیں اور اپنے بچوں کی اور متعلقین کی جو ان کے زیر اثر ہو اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں پہلو تربیت کرتی رہیں اور ان کی دیکھ ریکھ اور تعلیم و تربیت میں دلچسپی لیں۔ 11ویں ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پبلک مقامات پر نہ گھومتی پھریں، اپنی زیب زینت کا مظاہرہ نہ کریں، غیر اسلامی تہذیب کی ولادہ عورتوں کی طرح سر، چہرہ، باہیں، پیٹ وغیرہ جسم کے حصوں کو عریاں نہ کریں اور مخلوط سوسائٹی اور کلب گھروں میں نہ جائیں۔ ناچ گانے کی محفلیں، بازار اور بے حیائی کی محفلیں ان کے لیے جائز نہیں۔ 12ویں ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نماز قائم کرتی رہیں، نماز کا اہتمام کریں، شعوری اور مقصدی نماز پڑھیں، نماز کی شرائط اور و حیات اور مستجابات کا اہتمام کریں اور اللہ کے حقوق ادا کرتی رہیں۔ 13ویں ذمہ داری یہ تھی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، اپنی بساط پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہیں، ہر کام اور ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتی رہیں۔ 14ویں ذمہ داری یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اللہ کی حیات کی اور حکمت سے بھرپور تعلیمات کی جو تلاوت ہوتی تھی اس کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق اپنے ذہن و فکر کو، اپنے ارادوں اور امنگوں کو اور آرزوؤں کو، اپنے آزماؤں اور تمناؤں کو، اپنے اخلاق اور کرداروں کو اور اپنی معاشرت اور ذہن کو، اپنی نیچی نفرادی اور گھریلو اور ازدواجی زندگی کو ڈھالتی رہیں۔ اس کو رکوع کے پیش نظر نہایت المومنین کی ذمہ داریاں، مگر ان کی یہ ذمہ داریاں انہی تک محدود نہیں تھیں بلکہ ان کا تقاضا تھا اور ہے کہ امت اپنی ماؤں کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے رسول کے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ
ज़िंदगियाँ ही मिसाली ज़िंदगियाँ हैं। दुनिया की तमाम मुस्लिम ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी उम्महात की तरह ईमान वाली बनें, अपनी अज़ीम माँओं की तरह मुसलमान और अल्लाह की अताअत गुज़ार बनें, पारसा और परहेज़गार ज़िंदगी गुजारें, बल्कि और इससे आगे बढ़कर उनको एहसास की रोशनी इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में सरशार होकर रज़ाकारना तौर पर खुशनुदी रब के ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए और अपने शौहर की वफ़ादार बनें। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक या अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे नेक रास्ते पर चलाने की। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।